الف لام میم اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا. اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک. اللہم ارزقنی حیات سعادت و موت شہادت. اور جس نے داڑھی نہ رکھنی ہو تو وہ پوچھنا شروع کرتے ہیں حضور داڑھی کا سائز کیا ہونا چاہیے؟ داڑھی رکھو. اگر سائز بتانا کوئی مقصود ہوتا تو محمد رسول اللہ بتا دیتے کہ اتنی داڑھی رکھنا. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں ایک بالشت ہونی چاہیے، اور وہ صحیح روایت سے لیتے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. انہوں نے خود دیکھا کہ ایک شخص مسجد نبی سے باہر نکلا ہے، اس کی داڑھی پرگاندہ تھی، بال بکھرے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو بنا اور سنوار کر رکھتے تھے؟ حضرت انس ابن مالک کو وہ تھیلا پکڑا رکھا تھا جس کے اندر آپ کے لیے تیل بھی ہوتا تھا، کنگھی بھی ہوتی تھی، سرما بھی ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر رکھتی. آپ تو بن سنور کے رہتے تھے، داڑھی مبارک ذرا ادھر ادھر ہو رہے تو آپ فوراً کنگھی کرتے تھے، اسے خوبصورت کرتے تھے. کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ کیا بنا رکھا ہے چہرے کو تو نے؟ تو انہوں نے یہاں سے اس کے پکڑا تاکہ اس کو سنوارا جا سکے، نیچے سے کاٹ دی. تو انہوں نے وہ پرگاندہ بالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نیچے سے کاٹی تھی، نہ کہ سائز بتانے کے لیے کیا تھا. اور یار لوگوں نے اس کو سائز لے لی. اور کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں جی بالکل ہی نہیں کاٹنا. نہیں، اللہ کے بندو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ فقیہ امت ہیں، محمد رسول اللہ نے فقیہ امت قرار دیا. اگر یہ کاٹنا ٹھیک نہ ہوتا تو عبداللہ ابن عمر کیوں کاٹتے؟ سوچو ذرا. اور وہ پھر کہتے ہیں جی وہ واف الہیہ والی بات ہے، معاف کر دینا. یہ معاف کر دینا سیاق و سباق سے ہٹا کر کوئی بات کہو گے تو تمہیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی کسی کی بھی بات ہو. پہلے پورے سیاق و سباق تو دیکھو. انہوں نے داڑیاں مونڈ رکھی تھیں، اس طرح کے ساتھ صاف کر رکھی تھی. انہیں کہا جا رہا ہے کہ مت مونڈو، صاف نہ کرو، بلکہ داڑیوں کو چھوڑ دو. یہ تھی مراد. کبھی کہتے ہیں جناب وہ کاٹنا تو ظلم ہوتا ہے. کاٹنا ظلم نہیں ہوتا، سنوارنا یہ سنوارنا ہوتا ہے. سنوارنا کبھی ظلم نہیں ہوتا. مالی جب سنوارتا ہے تو تراش خراش کرتا ہے، اور یہ پودے بھی جاندار ہوتے ہیں، تکلیف انہیں بھی ہوتی. یہ تراش خراش ظلم نہیں ہے، یہ سنوارتے ہیں. اور اگر تراش خراش نہ ہو تو وہ پھیلے پھولے گا نہیں. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی. داڑھی کو چپ کر کے رکھ لیجیے. اور کیسے رکھنی ہے؟ کیلو کال مت کیجیے. زیادہ کیلو کال دین سے دوری کا سبب بنتی ہے. بس جو چہرے پہ اچھی لگے ویسے رکھ لیجیے. اس لیے خاموش ہو گئے ہیں. ہاں کسی کا یہ تصور ہو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی داڑھی تھی، میں نے بھی بڑی رکھنی ہے، تو بسم اللہ، بڑا اجر پائے گا. کوئی سمجھتا کہ چونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک بالشت رکھی تھی، وہ کاٹی تھی، تو ہمیں بھی اتنی ہی رکھ لینی چاہیے. اگر وہ اتنی کرتا ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی اپنے اللہ کے اجر پائے گا، بہت ثواب ملے گا. لیکن کسی کو مت کہو کہ تم اتنی ضرور رکھو اور اتنی نہ رکھو. یہ نہیں کہنا چاہیے. میں بات سمجھا سکا جی؟ میں اپنے بیٹوں کو پھر یہ پوچھوں کہ ایمان کی حالت کے بعد یہ جو لوگ داڑھی مونڈ کے آج میری کلاس میں آئے ہیں، کیا کل صبح اٹھ کر پھر مونڈیں گے؟ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ فیصلے ابھی کرنے ہیں. کر کے اٹھیے. جاتے ہوئے سوچ کر جائیے کہ ہم نے متقی بننا ہے، ہم نے مومن بننا ہے. اور اس وقت تک تو مومن رہ نہیں سکتے جب تک ہر معاملے میں اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو ہم تسلیم نہیں کر لیتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. ایک بات
مجھے اپنی بیٹیوں کو بھی کہنا ہے۔ جس طرح آج کے دور کا چیلنج یہ ہے کہ نوجوان داڑھی مونڈتا ہے، اسی طرح بیٹیاں بھی ننگے منہ گھر سے باہر نکل آتی۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اوڑھنیوں کو اوڑھ کر نکلا کرو، تو یاد نہیں کہ صحابیات بیٹھی ہوئی تھیں، اٹھ کر وہ گھر نہیں گئی تھیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کو اور شوہروں کو بھیجا تھا کہ فلان جگہ پہ جو کپڑا پڑا ہوا ہے وہ اٹھا کے لے آؤ، اور تاکہ میں جب اٹھ کر جانے لگوں تو میں بے پرد ہو کر باہر نہ جاؤں، میرا منہ ننگا نہ رہ جائے، کہیں مجھے دیکھ لیں لوگ تو میں معصیت رسول میں کہیں نہ مر جاؤں۔ وہاں سے وہ پہلے اپنے آپ کو انہوں نے ڈھانپا تھا۔ یہ ننگے منہ گھر سے کیسے نکل آئی بیٹی؟ کلمہ پڑھتی ہے، نماز روزہ زکوٰۃ اور حج بھی کرتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے اور اللہ کے اس حکم کو ماننے کی بجائے کبھی خواہش اندر کی، کبھی سوسائٹی کا دباؤ، سارے لوگ نہیں کرتے، ہمارے خاندان میں تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ خدا لگتی کہیے کہ اگر یہ آپ اپنی خواہش کے تحت اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیں گی تو مومنہ رہ گئی؟ بس سادہ سا سوال ہے۔ اگر معاشرے کی اور سوسائٹی کی بات کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنے چہرے کو ننگا کر لیا تو کیا مومنہ رہ گئی؟ نہیں۔ لوگوں واپس پلٹ آؤ۔ اور پھر آپ نے دیکھا اس کے اندر جو میں نے شروع میں کہا تھا، یہ داڑھی مونڈنے والا، یہ ننگے چہرے باہر آنے والی اپنے آپ کو کوئی دوسروں سے بہتر نہیں سمجھتی، دوسروں کو ملوانیاں کہتی ہے۔ یہ فسق ہے۔ کیا چاہتے ہو کہ تمہیں قرآن سمجھ نہ آئے؟ کیا چاہتے ہو کہ تمہیں کل اندھا کر کے اٹھایا جائے؟ متقی تو ہوتا ہی وہ ہے جو ڈر جائے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہ اللہ کی گرفت میں نہ آ جاؤں، میں نے مومن رہنا ہے۔ سورہ احزاب اور سورہ نور پڑھ لینے کے بعد بھی کیا اس بات کا یقین نہیں آ جاتا کہ اللہ نے کتاب اللہ میں پردے کا حکم دے دیا ہے؟ اب مومن ہونے کے ناطے یہ فرض ہو گیا کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ اقرار باللسان بھی ہے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے چاہتا بھی ہے کہ انسان کہ اللہ کی بات کو مانے، لیکن بعض پریشرز کی وجہ سے اللہ کی بات کو بیٹی ماننے سے انکار کرتی ہے۔ اور جب بھی بیٹی کو سمجھایا جائے کہ بیٹی تجھے اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ تو اپنے پردہ کر کے گھر سے نکلا کر، اپنی اوڑھنیاں اوڑھ کر نکلا کر، یہ اوڑھنی چاہے چادر کی صورت میں ہو یا چادر کو سی کے برقع بنا لیا گیا ہو، وہ سکارف بنا لیا گیا ہو، تو اس کو اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکلا کر، تاکہ پہچانی جائے کہ تو عام عورت نہیں ہے، مومنات میں سے ہے، تیرا احترام ہے۔ لیکن بیٹی کیا کہتی ہے کہ ہم تو ماڈرن ہیں، ہم کوئی دقیانوسی پرانے خیالات کے ہیں۔ یہ عورت کے جسم پہ پردہ، یہ عورت کے جسم پہ کپڑا کم کب تھا؟ پتھر کے زمانے میں یا ماڈرن زمانے میں؟ پتھر کے زمانے میں تو اس کے اوپر کپڑا تھا ہی نہیں۔ جوں جوں تہذیب آتی گئی، جوں جوں شعور آتا گیا، جوں جوں دین پھیلتا گیا، عورت کی عصمت کا خیال کرتے ہوئے اسے ڈھانپا گیا۔ عورت کا لفظ بھی عورا کہتے ہی ہیں جس کو ڈھانپ لیا جائے، جو ڈھانپنے کے قابل ہے۔ تو اسلام جب تکمیل کو پہنچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکمیل ہوئی ہے نا اسلام کی، جب تکمیل کو پہنچا تو اس کو پوری طرح ڈھانپ دیا گیا تھا۔ تو لیٹسٹ زمانہ
ماڈرن زمانہ تو محمد رسول اللہ کا ہے. تو وہ بیٹی جو کہتی ہے کہ بیکورڈ نہیں ہوتی، بیکورڈ وہ ہوتا ہے جس کا لباس مختصر ہوتا ہے. جب اسے سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹی پردہ کر لیا کرو، اللہ کا حکم ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اچھا پردہ کر کے ہمیں پتہ پردے والی کیا کرتی، ہم نیک ہیں، کیا ہمیں کیا سمجھتے ہیں پردہ کر کے پھر کیا ہو جائے گا؟ بیٹا ہم تمہیں نیک ہی سمجھتے ہیں، اس لیے تو کہتے ہیں کہ پردہ کر لو. فوراً آپ کو یہ جملہ سننے کو ملے گا، ہمیں پتہ پردے والی کیا کرتی. نہیں بیٹا نہیں، ہم تو تمہیں کہہ رہے ہیں، اور تمہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تو واقعی نیک اور صالحہ ہے، پردہ تیرے لیے تو اترا ہے. دیکھو کوئی عورت یا ساری کی ساری عورتیں مل کر بھی امی عائشہ جتنی، امی حفصہ جتنی، حضرت زینب جتنی نیک ہو سکتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا جتنی نیک ہو سکتی ہیں؟ یہ نیکوں کو ہی تو حکم ہوا تھا کہ اے نبی اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دو کہ پردہ کر لیں، اور مومنات کو کہہ دو پردہ کر لیں. وہ جو مومنات ہیں، وہ جو اعلیٰ درجے کی ہیں، انہیں تو کہا کہ تاکہ پہچانی جائیں کہ یہ مومنات ہیں. ہم تمہیں نیک سمجھتے ہیں، غلط نہیں سمجھتے کہ تمہیں اس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں پردہ کر لو. جب خاتون کو کہا جاتا ہے کہ پردہ کر لو تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں پردہ کرنا چاہیے، مجھے بھی پتا قرآن کے اندر حکم ہے، لیکن یہ تو میرا بھائی بنا ہوا ہے، بچپن سے ہم کٹے کھیلتے بڑے ہوئے، اور اب اسے پردہ کر لیں؟ یہ تو میرا بیٹا بنا ہوا ہے. ہاں بیٹی ہاں، یقیناً تیرا بھائی بنا ہوگا. اور یہ جو مولوی صاحب ہوتے ہیں نا، یہ بار بار ڈانٹتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یہ ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ اگلا غلط نگاہ سے دیکھتا ہے. مولوی صاحب کا اپنا دماغ خراب ہوتا ہے، وہاں پہ غلطی ہوتی ہے تو سمجھتے دوسرے بھی ایسے ہیں. یہ جملے آپ نے یقیناً سنے ہوں گے. نہیں بیٹا نہیں، جن لوگوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا تھا یہ منہ بولے بیٹے نہیں تھے. جن کو اللہ بیٹا کہہ دے، جن کو اللہ مائیں کہہ دے، اس سے زیادہ مضبوط کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو کیا امت کی مائیں قرار نہیں دیا اللہ نے؟ امت کے لوگ کیا ان کے بیٹے نہیں ہیں؟ ان بیٹوں ہی سے تو پردہ کرنے کے لیے کہا تھا. اور جو منہ بولا ہے اس کے تو مجال بڑی دور کی بات ہے. جب حکم نافذ ہو گیا، ٹھیک ہے، جب تو بچی تھی اور اس کے ساتھ کھیلتی تھی اس زمانے میں پردے کا حکم تھا ہی نہیں تیرے اوپر، اب پردے کا حکم آیا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے پردہ کر لو تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اے مومنہ اس بات کا اعلان کر دے کہ میں نے اللہ کا کہنا مان لیا ہے، بس اتنی سی بات. مومنہ تو تبھی ہوگی جب پتہ چل گیا کہ اللہ نے کہا یدنین علیہن من جلابیبہن، پردہ کر لے تو تم نے پردہ کرنا ہے بس تاکہ تم مومنہ ہو سکے، تاکہ پہچانی جائے کہ تم مومنہ ہے. پردہ کر لو. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر محرم کو دیکھتے ہوئے گھر کے اندر ہی جوائنٹ فیملی ہے، چچا تایا ماموں کا بیٹا ہے، غیر محرم ہے، تو اسلام نے اس کے لیے بھی ہدایت دے دی. دیکھنا غیر محرم ہو جہاں پہ حالات ایسے ہوں کہ تم مجبور ہو کہ وہیں پر رہنا ہے تو پورا نہ کر سکو، کوئی بات نہیں، بس اتنے ہاتھ اور یہ چہرہ بے شک ننگا رہ جائے، اس کے سامنے بال نہیں، اتنا چہرہ، یہ ہاتھ تمہارے ننگے رہ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن وہاں پہ اس قانون کو استعمال کرنا جو اللہ جل شانہ نے مردوں کو الگ اور عورتوں کو الگ کہہ دیا تھا، کیا مردوں تم بھی، عورتوں تم بھی، غض البصر کا قانون استعمال کرنا. جب غیر محرم نظر آ جائے تو اپنی نگاہوں کو جھکا لینا، اور تاکہ تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہو سکے. یہ آنکھیں ہی تو ڈبوتی. اس لیے اگر گھر کے اندر کزنس موجود ہوں،
کوئی ایسا شخص گھر میں آیا ہو جو کہ غیر محرم ہے تو اس کے سامنے پہلی بات تو یہ ہے، مجبوری ہے جہاں پہ ہر وقت ساتھ رہنا ہے، سامنے آگے، لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں نہیں ہوں گی، نگاہوں کو جھکایا جائے گا۔ نمبر 2، سرگوشی کے انداز میں کوئی گفتگو نہ ہوگی۔ سرگوشی کے انداز میں اگر کسی نے اپنی کزن کو یہ بھی کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ کے نماز پڑھ لو، اس کے کان میں کہا، دوسرا کزن جو دیکھ رہا ہے وہ 20 سال کے بعد بھی پوچھتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ اس نے تجھے کان میں کیا کہا تھا۔ یہ مرد بڑا شکی مزاج ہوتا ہے۔ میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا کہ کوئی موقع نہ چھوڑیں، اللہ کا کہنا مان لیں، زندگیاں اجیرن ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا قانون اس کے اندر یہ ہے کہ تنہائی میں کسی صورت میں بھی نہیں ملنا۔ غیر محرم نیک ترین اور صالح ترین ہی کیوں نہ ہوں، لیکن تنہائی میں نہیں ملنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں ایک غیر محرم مرد اور ایک غیر محرم عورت ملتی ہے، تیسرا وہاں پہ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان اپنا کام کر دکھاتا ہے۔ وہ اپنا کام چھوڑتا نہیں ہے، پھر وہ موقع کی تو تلاش میں تھا، موقع آپ نے دے دیا اور وہاں پہ وہ اپنے بیچ ڈال دیتا۔ اس لیے بیٹیوں اس بات کا خیال رکھنا، اور بیٹو تم بھی۔ یہ غض البصر کا قانون اتنا سخت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ذرا جملہ ان کی زبان سے سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی غیر محرم کو دیکھ کر جنسی لذتوں کا حصول کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے اپنی انگلی سے اس کی آنکھیں نکال دو، اور اللہ تو کہتے ہیں آخرت کے اندر سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، سخت ترین سزا رکھی۔ اس سب کے باوجود جناب معاشرے کے کہنے پر، ماڈرن بننے کے چاؤ میں اللہ کا قانون توڑ دینا، اور اپنے آپ کو ماڈرن اور اپنے آپ کو بہتر دوسروں سے اور دوسروں کو ملوانی سمجھنا، یہی تو فسق کی علامت تھی۔ اس کی بنیاد پر بیٹیوں قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ سنو، اس کی بنیاد پر آخرت کے اندر اندھی کر کے اٹھائی جاؤ گی۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ پردہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن چہرے کا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے آج ہی پڑھا ایک جگہ پہ، حضرت فضل بن عباس کے حوالے سے ایک روایت دی ہوئی ہے کہ حضرت فضل بن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک عورت وہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، وہ بڑی خوبصورت عورت تھی، تو فضل بن عباس اس کی طرف دیکھنے لگے تو رسول اللہ نے پکڑ کے ان کے منہ کو دوسری طرف کر دیا۔ یہاں سے انہوں نے استدلال کیا کہ اگر چہرہ ننگا نہ ہوتا اور چہرہ ننگا تھا تو پتہ چلا نا خوبصورت ہے، اور پھر اس کی طرف چہرہ ننگا نہ ہوتا تو کیوں دیکھتے؟ جی ہاں، یہ بات سچ ہے، لیکن تھوڑی سی تحقیق کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ واقعہ تو حج کے موقع پر ہے، اور حج کے موقع پہ تو حکم دیا گیا ہے کہ چہرے کا پردہ نہ کرنا۔ وہاں کے تو خاص احکام ہیں کہ حج کے دوران مومنہ چہرے کا پردہ اٹھا لے گی، اور چہرے کا پردہ کرنا تھا تو اب یہ حکم دیا ہے نا کہ حج کے دوران چہرے کا پردہ نہ کرے، چہرے کا پردہ اٹھا لے۔ اور دوسری بات، ایک اور واقعہ بھی سن لیجئے۔ واقعہ افق میں آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کوچ کیا تو ایک صحابی کو کہا کہ دیکھنا کوئی چیز پیچھے رہ جائے تو اسے ساتھ لے آنا، صبح تک تم یہیں پر رہو۔ انہیں پیچھے چھوڑا، رات کے وقت قافلہ چل پڑا۔ امی عائشہ لیٹ ہو گئیں، بھاگی، ادھر ادھر دیکھا، قافلہ جا چکا تھا، اندھیرے میں پتہ نہ چلا، تھک ہار کے کہتی ہیں، خود ہی ان کی اپنی زبان سے ہے کہ میں ایک ٹیلے پر لیٹ گئی اور میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میری آنکھ ہوکلا کی آواز کے ساتھ کھلی۔ ہوکلا کہتا ہے لا حول ولا قوت، تو صفوان کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ لا حول ولا قوت
امی عائشہ یہاں پر، یہ جملہ انہوں نے کہا، یہ سننے کے بعد کہا کہ انہوں نے چونکہ مجھے پہچان لیا، کیونکہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ رکھا تھا، پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ رکھا تھا، گویا جب پردے کے احکام آ گئے اس کے بعد سے امی عائشہ کا چہرہ نہیں کسی نے دیکھا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے کہ چہرے کا پردہ کرنا ہے کہ نہیں، امی عائشہ کو کیوں پردہ کروا دیا تھا کہ کسی نے پھر اس کے بعد چہرہ نہ دیکھا۔ یہ چند باتیں میں نے پردے کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھ دیں۔ تو جو آدمی سب کے باوجود اللہ کو اتھارٹی کو تسلیم کر لینے کے باوجود، رسول اللہ کی اتھارٹی کو تسلیم کر لینے کے باوجود پھر یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ فاسق ہوتا ہے۔ ہم نے تقوی، ایمان، عصیان اور فسق کو پڑھا تھا، اصطلاحیں پڑھ رہے تھے۔ اگلی اصطلاح تھی کفر۔ یہ جو پہلے مرحلہ ہوا، اس کے اندر اگر کسی نے نافرمانی کی ہے تو اس بات کے ساتھ کہ اس زبان سے بھی اقرار کرتا ہے اور دل سے بھی اقرار کرتا ہے، اور ایک ایسی ہستی جو نہ زبان سے اقرار کرتی ہو اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کا، نہ دل سے مانتی ہو، چاہے جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ وہ کام کرتی ہو جو اللہ اس کے رسول نے کہے ہیں، ایسی ہستی کافر کہلاتی ہے۔ اپنی مرضی سے بے شک وہ کرتی رہے، ایسی ہستی کافر ہوتی ہے۔ رویہ دیکھیے، عمل ایک ہی ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں، یہ دیکھیے، ایسی ہستی جو نہ دل سے مانتی ہو نہ زبان سے اقرار کرتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کی کوئی اتھارٹی ہے کہ مجھے کسی کام کرنے کا حکم دیں یا کسی کام سے مجھے روک دیں، لیکن چاہے وہ سارے جسم کے اعضاء کے ساتھ اس پر عمل کرتی ہو جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے۔ لارڈ میو، سر گنگا رام، گلاب دیوی، میڈم ٹریسا بڑی عمدہ زندگیاں گزار گئے ہیں، خدمت خلق کے حوالے سے وہی کام کرتے رہے جو اللہ ان کے رسول نے کہا ہے، لیکن کیا آپ انہیں مومن مان سکتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کام کیے ہیں خدمت خلق کے، رسول اللہ کے کہنے پہ یا اللہ کے کہنے پہ نہیں کیے۔ ان کے جی نے چاہا کہ یہ کام اچھا ہے اس لیے انہوں نے کر لیا، تو اپنی مرضی سے کیا ہے، اسی کا نام تو کفر ہے۔ تو یہی جملے عموماً آپ کلمہ گو لوگوں سے بھی سنتے ہیں کہ ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ حکم ہے کہ واف الہیہ وقص الشوارب، داڑھی کو رکھنے کا حکم ہے، مجھے بھی پتا ہے، پردہ کرنے کا حکم ہے، مجھے پتا ہے اس بات کا، تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتے، مجھے بھی پتا ہے کہ پردہ کرنا چاہیے، لیکن جب میرا جی چاہے گا تو کر لوں۔ کیا یہ رویہ، عمل تو وہی ہے، مومنانہ رہ گیا؟ یہ تو فسق سے بھی آگے چلا گیا، یہ کفر کا رویہ ہے۔ یہ جو عصیان ہے اس کے پیچھے غفلت ہوتی ہے، یہ لاپرواہی ہوئی ہے نا، لاپرواہی کے پیچھے غفلت ہے۔ لیکن جب انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی نہیں ہے، وہ ان سے بے پرواہ ہو جائے اور پھر وہ کوئی کام کرے، اپنی مرضی اپنی منشا کے مطابق کرے، لوگوں کی مرضی لوگوں کی منشا کے مطابق کرے،